میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنے بیان میں کچھ وقت کے اندر، مختصر وقت کے اندر، کہ عبادت کیسے کی جائے، اور عبادت جب کی جائے تو اس کا مزہ اور اس کی لذت کیسے حاصل ہو۔ کیونکہ جب ہم کسی چیز میں مزہ پاتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس کام میں دل لگ جاتا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ نمازوں کی کثرت کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں سوجن آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نفل نماز کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا کی اتنی ہی دیر آرام بھی فرماتے، پھر اٹھتے اور جتنی دیر آرام فرمایا اتنی ہی دیر نماز ادا فرماتے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے، تازہ وضو فرماتے، اور پھر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا میں نماز شروع کر دی۔ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع فرما دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 آیات پر رکوع نہ کیا بلکہ آگے پڑھتے گئے۔ اب میں نے خیال کیا کہ 200 آیات پر رکوع فرما دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ اب مجھے خیال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری سورہ بقرہ یعنی تقریباً 2.5 پارہ ایک ہی رکعت میں یہ پڑھ کر رکوع فرما دیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع نہ فرمایا۔ اب سورہ آل عمران شروع ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ سورہ آل عمران مکمل تلاوت کر کے پھر رکوع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل کرنے کے بعد سورہ نساء شروع فرما دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید حضور سورہ نساء مکمل کر کے رکوع فرما دیں گے۔ اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ تھا۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کی، یعنی تقریباً 5.25 پارے ایک رکعت میں پورے تلاوت فرما دی، اور سورہ مائدہ شروع کر دی، اور سورہ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی تقریباً 6.25 پارے پڑھنے کے بعد رکوع فرمائے، اور پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انعام سے تلاوت شروع فرما دی۔ آپ غور کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نماز تھی، اور نماز سے محبت کیسی تھی۔ یہ بخشے بخشائے آقا ہیں جنہوں نے کائنات کو، امت کو بخشوانا ہے۔ یہ آقا کیسی کثرت سے اور کیسی دل جمعی سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ دن بھر کی مصروفیات الگ، صحابہ کی تربیت،
ان کو تعلیم دینا یہ الگ، اور کئی کئی گھروں کی ذمہ داریاں اور دیکھ بھال کرنے کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، لیکن عبادت کی بھی کیا بات ہے؟ مریضوں کی عیادت بھی ہو رہی ہے، جنازوں میں بھی شرکت ہو رہی ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، وفود سے ملاقات بھی فرما رہے ہیں، دکھ درد بھی لوگوں کے دور کر رہے ہیں، فریادیوں کی فریادیں پوری کر رہے ہیں، جانور بھی آتا ہے اس کے بھی دکھ درد دور کرتے ہیں۔ پورے دن یہ سارے معمولات ہیں، اور رات میں میرے نبی کی نماز کی طوالت دیکھو، میرے نبی کی عبادت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا، حبیب رات میں قیام کر مگر تھوڑا کیا کر۔ یہ ہے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیسی طویل آیتوں کی تلاوتیں اور طویل طویل قیام۔ ہم میں سے کئی ایک حفاظ ہوں گے، بڑی بڑی صورتیں بھی یاد ہوتی ہیں، کبھی زندگی میں بھی یاد پڑتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہو، کبھی نوافل میں کسی بڑی سورت کی تلاوت کی ہو، سورہ ملک کئیوں کو یاد ہوتی ہے، سورہ یاسین شریف یاد ہوتی ہے، لیکن پڑھنی کون سی سورت ہے؟ لے دے کے سورہ کوثر پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بابرکت سورتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سورہ کوثر بار بار اس لیے پڑھ رہے ہو کہ اس سے محبت ہے، یا اس لیے پڑھ رہے ہو کہ وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ محبت کرنے کے اعتبار سے سورہ کوثر بڑی لاجواب سورت، اس کے مضامین اتنے پیارے ہیں کہ پڑھ کر اور بار بار پڑھ کے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم لوگ کثرت سے یہ سورت پڑھتے ہیں، سورہ کوثر اگر یہ 12 آیتوں کی ہوتی تو بھی بار بار پڑھتے؟ کوئی مضامین کے لیے پڑھ رہا ہوتا، محبت کے لیے پڑھ رہا ہوتا تو پھر جتنی بھی آیتیں ہوتی پڑھتا۔ بلکہ فرائض میں بھی یہی حال ہے، بھاگا بھاگی ہے، بس ایک کام ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے عبادت میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، یہ ہے دل لگنا، یہ ہے دل کا لگانا، یہ ہے محبت اللہ کریم سے کہ اس کے حضور حاضر ہونے کو بندہ سعادت تصور کرے، اور جو فراغت اسے ملے اسے رب کی حضور گزارے۔ اللہ کے بندوں کیا ہو گئے، ہماری سوچیں بدل گئی ہیں، اور ہمارے بزرگان دین اور اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے ہیروز، ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، لگتا تھا کہ یہ واقعی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے، اور ہم سب واقعی دنیا میں آئے ہیں کہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کریں، اور ہم پڑ گئے ہیں دنیا داری۔ اگر عبادت کر بھی رہے ہیں، فرائض پڑھ بھی رہے ہیں، تو ان کا بھی حال بے حال ہے، ان کا حال بے حال ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ خشوع و خضوع ہے، نہ نماز میں توجہ ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے تازہ وضو کرتا ہوں، اور اس کے بعد جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میرے اعضاء اکٹھے ہو جائیں، کچھ اطمینان آ جائے۔ چلتے ہوئے بندہ آتا ہے جلدی جلدی، تھوڑا سانس پھولا ہوتا ہے، تھوڑا اعضاء میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بیٹھ جانے سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور اس حال میں قیام کرتا ہوں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میرے سر پر ملک الموت کھڑے ہیں اور میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، اور میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور اچھی طرح رکوع کرتا ہوں، عاجزی سے سجدہ کرتا ہوں، اور اطمینان سے نماز کی تسبیحات کو پورا کرتے ہوئے میں نماز مکمل کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس نماز کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میری وہ نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ ان بزرگوں کا حال ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ والوں کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، اور آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، کتنے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، فرض پڑھنے والوں کی بھی نفلی عبادتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی نفلی عبادت، کوئی نوافل، کوئی اوابین، کوئی اشراق و چاشت کی عادت بنائی ہو، تہجد میں زہ نصیب کبھی اٹھ جاتے ہوں، کبھی تلاوت کلام پاک میں ایسے مگن ہوئے ہو
کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہوں، یاد ہی نہیں آتا ایسی ہماری کیفیات بنتی ہوں. ہمیں وقت ملتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہو وقت ملتا ہے، سوشل میڈیا، موبائل، یہ ہمارے گھنٹوں گھنٹے پی جاتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہو 2-2 3-3 گھنٹے، پوری رات پتہ ہی نہیں چلتا کب رات گزر گئی. کھیلنے کے لیے وقت ہے، میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے، سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو نیک اجتماعات کے لیے نہیں ہے. تلاوت کلام پاک ہم روزانہ کتنی کرتے ہیں؟ 1 رکوع، آدھا رکوع، ارے روز کی 3 آیتیں ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ یہ رب کا مبارک کلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس قبر و آخرت کی تیاری کے لیے وقت نہیں ہے. وقت بہت ہے لیکن اس کے لیے نہیں ہے، فراغت بہت ہے. آج کل لوگوں کے پاس پہلے سے زیادہ وقت ہے، سہولتیں بڑھ گئی ہیں، آسانیاں بڑھ گئی ہیں، بیٹھے بیٹھے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی پرائیورٹیز کچھ اور بنا دی. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ کس طرح اللہ والے پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، پوری رات نوافل میں گزار دی، پوری رات تلاوت میں گزار دی، کیسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کو گھنٹوں گھنٹے گزرنے کا. آج کل اس سوال کا جواب دینا بڑا آسان ہو گیا سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد. جو سوشل میڈیا پہ پوری رات گزار دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنے آپ پر اس کو دیکھ لے رکھ کر کہ جب مجھے پتہ نہیں چل رہا پوری رات گزر گئی، میں نے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے پوری رات گزار دی، سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے گزار دی، کیونکہ مجھے اس میں لذت مل رہی ہے. اسی طرح اللہ والوں کو لذت ملتی تھی نوافل میں، عبادتوں میں، رب سے مناجات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور انہیں آخرت کی تیاری پیش نظر ہوتی ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کے صدقے میں عبادت کی لذت عطا فرمائے اور ہمیں عبادت میں دل لگنا نصیب ہو جائے. مشہور صوفی بزرگ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں بادشاہ کسی خاص کام سے کہیں بھیجے اور تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو، مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے تمہیں بھیجا ہو وہ کرنا بھول جاؤ، تو بتاؤ کیا بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں. بس اسی لیے دنیا میں انسان ہر کام بھولے تو بھول جائے، مگر ایک کام ہے جو اسے نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ کام کون سا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. اس آیت مبارکہ میں امانت سے کیا ہے، کیا چیز مراد ہے؟ فرمایا کہ امانت سے نمازیں اور ہر وہ کام مراد ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے اور جس کے نہ کرنے پر گناہ ملے. یعنی نماز پڑھنا، نیکیاں کمانا، یہی وہ اہم کام ہے کہ ہمیں جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. ہم لاکھ اپنے پلانز کریں، اپنے گولز سیٹ کریں کہ یہ اچیومنٹ کرنی ہے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ میرا گول ہے، یہ میں نے کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، ٹاسکس ہیں مختلف. ٹھیک ہے آپ کچھ بھی طے کریں، لیکن آپ کو اور مجھے بنانے والے نے جو گول ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے گول کی کیا ہے حیثیت؟ ہمارے گول کبھی پورے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن ہمارا جو حقیقی گول ہونا چاہیے اور جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ ہے رب کی عبادت کر کے اسے راضی کر. ہمارا ہر کام اللہ کی عبادت ہی ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے. جیسا کہ سورہ زاریات میں رب کریم نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت ہی کے لیے تخلیق کیا ہے. چاہے وہ کھانا پینا ہو، یا وہ روزمرہ کی ضروریات ہو، یا وہ روزگار کمانا ہو، یا وہ کوئی بھی کام ہو، اگر وہ رب کی رضا کے مطابق ہے اور اس کی رضا کے لیے کیا گیا، یہی تو عبادت ہے. عبادت صرف یہی نہیں کہ نمازیں پڑھیں یا تسبیح پڑھیں، یہ بھی عبادت ہے. اجتماع میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ جو ابھی سن رہے ہیں،
جو ہو رہا ہے یہ بھی سلسلہ عبادت ہے، لیکن جو ہمارے دیگر کام ہیں جن کو ہم دنیاوی کام سمجھتے ہیں، جو ہماری ضروریات میں سے ہیں، ان کو بھی ہم رب کی رضا کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے کریں تو وہ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ تو ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں، ہم عبادت بھول جاتے ہیں۔ کتنے دوستوں سے یہ سننے کو ملتا ہے، نماز، ارے یار نماز بھول گیا، نماز بھول جاتے ہیں۔ کوئی نیت کرتے ہیں کہ میں تلاوت کروں گا، اتنے تسبیح پڑھوں گا، اتنے درود شریف پڑھوں گا، کیا ہوا پھر؟ ارے یار بھول گیا۔ بھول جلدی جاتے ہیں، کھانا کھانا نہیں بھولتے، اپنے مزے کے کام نہیں بھولتے، لیکن آخرت کی تیاری ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ غفلت کب تک طاری رہے گی ہم پر؟ روزانہ ہی ہمارے کتنے ہی دوست اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ اگر زندگی رہی بھی تو یہ جوانی نہیں رہے گی، یہ ہمت نہیں رہے گی، یہ طاقت نہیں رہے گی۔ آپ نیچے بیٹھے ہیں، پھر کرسی پر بیٹھنا پڑے گا، پھر کرسی پہ بھی نہیں بیٹھا جائے گا، پھر لٹا دیا جائے گا۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ آج جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، فرصت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اس کے حضور اس کے فرائض کو بجا لانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کی بھی کوشش کریں۔ نوافل، تسبیحات، تلاوت کلام پاک، اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ انشاءاللہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہوگا، اور جو ہمارا گول ہے کہ میں نے رب کو راضی کر کے آخرت کو سنوارنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ حضرت قیس بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، سحری کے وقت پھر بیٹھ جاتے اور اللہ پاک کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہاتے ہوئے کہتے تھے یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اگر ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ نہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوری رات عبادت کرنے کے بعد بھی انہیں خاتمے کے برا ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا، اور ہم اگر کوئی روزہ رکھ لیں، کوئی تھوڑی بہت عبادت کر لیں تو بڑا اطمینان آ جاتا ہے، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پارسا آدمی ہوں، اور ہم بعض اوقات دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے۔ خاتمے کا خوف تو بہت دور کی بات، اللہ والوں کا حال کتنا زبردست ہے کہ وہ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ مالک اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے۔ اللہ پاک ہم سے بس راضی ہو جائے۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں نا، گر تو ناراض ہوا میری خلاقت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری خلاقت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے راضی ہو جا، اگر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے کاش ہمارا بھی دل عبادت میں لگ جائے، ہمیں بھی عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا ہو جائے۔ یقین مانیے جو کچھ بھی دنیا میں ہے، جتنا بھی فن ہے، جتنا بھی انٹرٹینمنٹ ہے، جتنا بھی مزہ ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے یہ بات، لیکن اسے مان لیجئے کہ دنیا کی سب سے جو لذیذ چیز ہے نا، دنیا کی جو سب سے زیادہ مزیدار چیز ہے وہ اللہ پاک کی عبادت ہے۔ یقین کیجئے، شاید ہم سب سننے والے بھی، بولنے والا بھی اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، لیکن یہ اللہ والوں کی گفتگو ہے، اور وہ لوگ سچی سچی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سب چیزوں سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ ہم چونکہ دنیاوی لذتوں میں کھو گئے ہیں، اور دنیاوی آسائشیں، مزے، انٹرٹینمنٹس، دنیاوی فن، میلہ، یہ ہمارے دماغ پر ایسا طاری ہے کہ ہمیں عبادت بوجھ لگتی ہے۔ عبادتوں میں بھی ہمارا حال جس انداز کا ہے ہم جانتے ہیں، تو اپنی عبادت کی طرف، اپنی دعاؤں کی طرف، اپنی مناجات کی طرف، اپنے ذکر و اذکار کی طرف اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس کی طرف ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ اس کا کیا حال ہے، اور اس کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ آج ذرا یہ ذہن بنائیے اور یہ موٹیویشن حاصل کیجئے اپنی اس حوالے سے کہ میں نے جو دعا کرنی ہے، میں نے جو نماز پڑھنی ہے، میں نے جو مناجات کرنی ہے، میں اپنے رب سے کچھ عرض کر رہا ہوں، میں اس سے کچھ فریاد کر رہا ہوں، چاہے وہ نماز میں ہو، وہ دعا میں ہو، یا ویسے ہی دل میں کبھی رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، زبان سے تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے حضور حاضری کا خیال جمائیے کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ مجھے سن رہا ہے، میں جن پہ درود پڑھ رہا ہوں وہ مجھے سن رہے ہیں، پھر اس کی روحانیت ہی الگ ہوگی۔ اور اس حوالے سے اللہ والوں کے انداز زندگی کو اپنے پیش نظر رکھیے کہ یہ لوگ کس انداز سے اپنی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ کے قریب کسی وجہ سے آگ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ نماز میں ایسے گم تھے کہ آپ کو آگ لگنے کا احساس ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر آگ بجھائی۔ تو یہ تھا ان لوگوں کی نمازوں کا انداز۔ غور کا مقام ہے کہ ان حضرات کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، قریب ہی آپ کا ننا منا شہزادہ، آپ کا بچہ وہ بھی موجود تھا۔ اچانک چھت سے ایک سانپ بچے کے قریب آ کر گر پڑا، لوگوں نے سانپ سانپ کہہ کر شور مچایا اور اس سانپ کو مار دیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی نماز پڑھ رہے تھے، اسی طرح آپ کی نماز جاری رہی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سانپ گرا، کب شور مچا اور کب لوگوں نے اسے مار دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ہی ملتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو اتنا لمبا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ چڑیاں آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے جیسے کوئی دیوار سمجھتے ہوں، اتنے طویل سجدے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی عبادتیں بس اب کتابوں میں رہ گئیں، اب باتوں میں رہ گئیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ یہاں پر کئی ایسے ہوں گے عاشقان رسول جن کو نمازیں پڑھنے کی سعادت ملی ہوگی، اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی نماز میں بھی یقین کیجئے وہی بزرگوں والا انداز نظر آتا ہے، وہی اطمینان، وہی آرام سے نماز پڑھنا، ایک ایک تسبیح جدا جدا ہے، بدن میں عاجزی نظر آ رہی ہے، کبھی گریہ ازاری نظر آ رہی ہے، کبھی آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس مرد قلندر کی نماز میں آپ کو واقعی اللہ والوں کی نماز نظر آتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ایسی نماز؟ ہم کیوں کوشش نہیں کرتے؟ ہم کوشش تو کرنے والے بنے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان غفلتوں کے حوالے کر دیا ہے، ہم اب کوشش نہیں کرتے، ہم عادی بن چکے ہیں۔ ہم لوگ نماز کو ایک رسمی طور پر
پڑھ لی, دعا کو رسمی طور پر کر لیا, کسی کا ہاتھ یوں ہے, کسی کا یوں ہے, اس طرح سے دعائیں ہو رہی ہیں. دعا میں, نماز میں خاص طور پر یہ توجہ ہو, یہ ذہن میں ہو کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں. جس طرح ایک فقیر, ایک بھکاری جب کسی سے مانگتا ہے, کسی سے کچھ حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے, تو کیسی توجہ اور دل جمعی سے اس کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کچھ لے کے ہی دم لیتا ہے. ارے میں تو رب کریم سے مانگ رہا ہوں, میں تو دونوں جہانوں کے بادشاہ کے آگے کھڑا ہوں, اور اس رب کریم سے مانگنے کا ایسا انداز, اس کے حضور مناجات کا یہ عالم. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں آپ کی صحبت حاصل کریں, آپ کو انشاءاللہ نماز پڑھنے, عبادت کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے, عبادت میں جو لذت پانے کا طریقہ ہے, وہ سیکھنے کو ملے گا. اللہ کریم ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے, نمازوں میں دل ہمارا لگ جائے اور ہمیں نیک بنائے. نمازوں میں خیالات آتے ہوں تو بندہ دوبارہ اس کو جھٹک دے, پھر خیال آئے, پھر جھٹک دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری نماز میں کوئی خیال آئے ہی نہ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بہت مشکل بات ہے. شیطان نمازی کی نماز کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اسے یاد دلاتا رہتا ہے, وہ بات یاد کر, فلاں بات یاد کر, فلاں بات یاد کر. بعض اوقات نماز میں وہ باتیں یاد آتی ہیں پورے دن میں یاد نہیں آئی ہوتی, بعض اوقات نماز کے بعد بھی وہ بات یاد نہیں آتی جو پہلے آئی ہوتی ہے, اگلی نماز میں آ جاتی ہے. ہم بھی سوچتے ہیں ظہر میں یاد آئی اور پھر عصر میں آئی, بیچ میں 3 گھنٹے میں کیوں نہیں آئی. ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم نے اپنے ہتھیار نہیں پھینک دینے, ڈٹے رہنا ہے. ادھر خیال آئے شیطان کا, ادھر رب کے حضور بندہ دوبارہ توجہ کو حاضر کر دے, پھر حاضر کر دے, پھر وسوسہ آئے گا, پھر بندہ حاضر ہو جائے. اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ. دیکھیں نماز میں کیسی لذت ملتی ہے, کیسی نورانیت ملتی ہے, کیسی نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی بنتی ہے, برے کاموں سے بچانے والی بنتی ہے. یہ وہی نماز ہوتی ہے جو صحیح طرح پڑھی جاتی ہے, اور یہ ایمان والوں کی نشانی بیان کی گئی. سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایمان والے اور فلاح پانے والے وہ مومنین ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. یہ گڑ گڑانا کیا ہے؟ کبھی گڑ گڑانا ظاہری ہوتا ہے, کبھی گڑ گڑانا باطنی ہوتا ہے, جو دل سے ہوتا ہے. ظاہری طور پر بندہ ویسے ہی کھڑا ہے, لیکن اس کے دل میں ہے رب کے حضور گڑ گڑانا. اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں کتنا گناہگار, پاپی و بدکار, اور اتنے رب پروردگار عظیم بادشاہ کے آگے کھڑا ہوں. میں بہت بڑا مجرم ہوں, میں بڑا ناکارہ ہوں, میں بہت بڑا پاپی ہوں, اور اس عظیم بادشاہ کے آگے آنے کا مجھے موقع ملا. ارے میں تو بہت بڑا سعادت مند ہوں, مجھے میرے رب نے اپنے آگے کھڑا کر دیا, مجھے سجدے کی توفیق عطا کر رہا ہے, مجھے اپنے آگے جھکنے کا موقع دے رہا ہے, مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. یہ سارے خیالات ہونے چاہیے, نہ کہ ہم اپنی دکانوں کا حساب کر رہے ہوں, نہ کہ ہم اپنے گھر پہ کیا لے کر جانا ہے, انڈے کتنے بولے ہیں, ڈبل روٹی کون سی والی لینی ہے, دہی بھی بولی ہے کہ نہیں بولی. یہ ساری چیزیں, خیالات اور دیگر معمولات ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. آج کس سے قرضہ لینا ہے, کس کی پیمنٹ دینی ہے, یہ سب چیزیں بھی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. اب اگر آپ اسی میں لگ جائیں تو یہ ناکامی ہے, اور آپ خیال جھٹک کر دوبارہ نماز میں آ جائیں, یہی کامیابی, یہی کامیابی. اور اس کے لیے کوشش کریں, آج سے کریں, تلاوت میں بھی اپنا دل لگانے کی کوشش کریں, کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. دعا میں بھی آداب دعا کو ملحوظ رکھیں, اور یہ تصور جمائیں کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. یہ وہ اللہ ہے, یہ وہ مالک ہے جو خود کہتا ہے مانگو میں دوں گا. اب تو میری دعا قبول ہی قبول ہے. دعا مانگنی ہی اس امید سے چاہیے کہ قبول ضرور ہوگی. تو یہ توجہ جب انشاءاللہ برقرار رہے گی تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کریم میٹھے مرشد کے صدقے, اپنے اولیاء کے صدقے ہمیں با ادب بنائے, ہمیں نیک بنائے, متقی بنائے, اور ہمیں نمازوں کے آداب, دعاؤں کے آداب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ